بعض وہ لوگ کہتے ہیں جی تقیہ جو ہے وہ نفاق ہے نا، تقیہ اور نفاق میں کتنا فرق ہے؟ 100 ڈگری، 180 ڈگری کا یا 360 ڈگری کا؟ بعض وہ لوگ کہتے ہیں 360 ڈگری، 360 ڈگری جو ہے فرق ہی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے 180 ڈگری کا۔ تقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جان کے خوف کی وجہ سے ایمان کو چھپایا جا رہا ہے لیکن اندر ایمان ہے، اور کفر کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نفاق میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کو چھپایا جا رہا ہے، اسلام کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتنے اہم 3 فرق ہیں، وہاں جان کو بچانے کے لیے ہے، یہاں دین کو برباد کرنے کے لیے ہے نفاق۔ وہاں اسلام چھپایا جا رہا ہے، یہاں کفر چھپایا جا رہا ہے۔ وہاں کفر ظاہر کیا جا رہا ہے جان بچانے کے لیے، یہاں اسلام ظاہر کیا جا رہا ہے دین برباد کرنے کے لیے۔ ہمیشہ ہماری روش ہے، چاہے مجالس 5 ہوں اور بعض سادے مومنین کے بقول 5 مجالس کا عشرہ ہو یا 3 مجالس کا عشرہ ہو، ہماری روش ہمیشہ یہ رہتی ہے جو پہلی مجلس ہے وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہی مصائب پڑھتے ہیں۔ اب اگر زندگی رہی کل اور اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ اصل موضوع پہ آئیں گے زیارت کے، اور مطمئن ہو جائیں کربلا کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حضرت فاطمہ کے مصائب کا علم نہیں ہے۔ کربلا جو ہے وہ در حقیقت بظاہر 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی 10 محرم کو، لیکن کربلا جو ہے در حقیقت 28 صفر کوئی ہو گئی تھی جب رسول اللہ کو زہر دے کے مارا تھا۔ کربلا در حقیقت مدینے میں ہی ہو گئی تھی 11 ہجری میں، جب جناب سیدہ دیوار و دروازے کے درمیان تھی، اسی دیوار و دروازے میں ہو گئی تھی کربلا۔ کربلا کو نہ سمجھا جائے کوئی اچانک حادثہ ہو گیا، جیسے کوئی پہاڑ میں سے لاوا اچانک نکل آیا، نہیں۔ کربلا 50 سال کی منافقتوں کا اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے، بغض رسول اللہ۔ ہمارے لوگ سادے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کو بغض تھا مولا امیر المومنین سے، ہاں تھا، لیکن اصل میں بغض رسول اللہ سے تھا۔ یاد رکھیں، یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان کو نہ سمجھیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، پہلے نہ، یہ ہیں دشمن اہل بیت، لیکن در حقیقت یہ دشمن خدا کے، در حقیقت دشمن رسول اللہ کے۔ اور اس کی دلیل میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ بعض کتابوں کو اگر آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو اتنی توہین مولا علی کی نہیں ملے گی جتنی رسول اللہ کی ہے۔ مولا امیر المومنین پر جو اٹیک ہوا وہ در حقیقت ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ حملہ تھا در حقیقت توحید پر اور نبوت پر۔ جب توحید اور نبوت پر حملہ ہوا تو توحید اور نبوت کے لیے جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اسلامی دفاعی سلسلے کا، اسلام کے دفاعی سسٹم کا جو اعلان ہوا تھا، اسلام کے قلعے کا جو اعلان ہوا تھا، اسلام کی ڈھال کا جو اعلان ہوا تھا، اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ یہ تلوار جو در حقیقت چل رہی تھی، تلوار در حقیقت چل رہی تھی توحید پر، اللہ پر نہیں، یاد رکھیں وہ شرک ہو جائے گا۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں توحید اہل بیت سے ہے تو اس کے معنی اللہ نہیں ہے، یاد رکھ، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں توحید یعنی نظریہ وحدانیت، یکتائیت، یہ جو ہے اہل بیت سے ہے، اس کو انبیاء نے پھیلایا ہے، یہ انبیاء کے ذریعے سے ہے، اللہ نہیں، اللہ الگ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس زمین میں وحدانیت کے پرچار کے لیے انبیاء کو بھیجا، اسی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اور دفاع کے لیے اہل بیت نے قربانی دی۔ تو توحید کو بچانے کے معنی یہ ہیں، یاد رکھیں، توحید کو بچانے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، وہ پھر شرک ہو جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کربلا میں توحید بچی، یہ عین حق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے اللہ کو بچایا، معاذ اللہ سب کفر ہے، گناہ ہے، حتیٰ امام حسین بھی اس سے راضی نہیں۔ اصل حملہ تھا جو تلوار ان کی چل رہی تھی وہ توحید پہ چل رہی تھی۔ ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جو ٹانگ اپنی جہنم میں ڈالے گا،
ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جس کی شکل جو ہے نوجوان لڑکے جیسی ہے جس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہیں، امرد۔ ایک جانب اس خدا کی وحدانیت کا دفاع کرنا تھا اہل بیت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن اگر کہیں چاہیے، یاد رکھیں اس سے بہتر انٹروڈکشن کہیں نہیں ہے۔ وہ بھی اگر کوئی چیز واضح کرتی ہے تفسیر کے اعتبار سے یاد رکھیں، دعائے جوشن کبیر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کہیں نہیں، جس میں 100 چیپٹر ہیں، 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ اس سے بہتر معرفت خدا، اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت یاد رکھیں کہیں نہیں ہے۔ وہ اللہ کہ جس کا انٹروڈکشن دعائے جوشن کبیر میں، قرآن کے بعد دعائے جوشن کبیر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن کے بعد اگر کہیں ان قرآنی آیات کی تفسیر اور قرآنی آیات کو اگر کوئی چیز کلیئر کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، وہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ تو وہ اللہ کہ جس کا تعارف دعائے جوشن کبیر میں ہوا، وہ وحدانیت اہل بیت نے بچائی۔ اٹیک اس پہ تھا، اٹیک عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ اب جب اٹیک ان پہ ہوا تو سامنے کون آیا؟ وہی دفاعی سسٹم کے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے پیغام پہنچانے والے، پیغام پہنچا دو۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تمہارے پاس سب کام خراب ہو جائے گا۔ بس ختم نبوت ہو چکی ہے، کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے۔ اب ضرورت ہے کس کی؟ دفاعی سسٹم کی۔ لہٰذا امامت کو ہم کیا کہتے ہیں کہ امامت حفظ نظام ہے۔ کون سا نظام؟ نظام توحید، نظام محمدی، یہ نظام اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ ایک موضوع جو میں ہمیشہ محرم میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ عزاداری امام حسین ہے کیا اور کیوں ہے۔ باخن امام حسین نے دین کو بچایا۔ جو پہلا آرگومنٹ آتا ہے، اعتراض آتا ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے، وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اللہ کا دین، اب لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا، تو سوال ہوگا یہودیت اللہ کا دین نہیں تھی؟ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ مسیحیت اللہ کا دین نہیں تھا؟ یہ باقی انبیاء جو شریعت لائے، صحیح پہ لائے، وہ اللہ کے نہیں تھے؟ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں محتاج تھا۔ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ہار گیا۔ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ہوا کیونکہ بعد میں اگلے نبی آئے، انہوں نے دوبارہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی۔ دین حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک ہے، چینج آتے رہے، اس کو دوبارہ صحیح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں، مسیحیت میں، یہودیت میں سملر چیزیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ وہ جو جہاں ٹیڑھا پن آیا، وہاں ٹرینٹی آئی، وہ سب کچھ صحیح کر کے رسول اللہ نے دوبارہ صحیح کر